بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم ایک مختلف مقام، مختلف جگہ، مختلف انداز، مقصد صرف یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے وقت نکالیے، اپنے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے، تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بچوں کی خاطر بھی اپنے لیے وقت نکالیے اور اپنے آپ کو وقت دیجیے۔ اس چیز کے لیے وقت دیجیے کہ اپنے گھر کے ماحول سے نکل کے، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہفتے کی پورے دن، ساتوں دن وہی دیواریں، وہی گھر، وہی صبح اٹھنا، وہی سارے کام کرنا، اسی طریقے سے سارا کچھ۔ یہ کیا ہے کہ انسان کی ایک نیچر ایسی ہے کہ وہ اکتا جاتا ہے، انسان اکتا بھی جاتا ہے، اور اس سے روزانہ ایک ریپیٹ ہوتے رہنے سے ایک ڈپریشنس آتا ہے ایک قسم کا۔ ایسی فیلنگز آتی ہے کہ جیسے آپ خوش نہیں ہیں، کچھ نیا نہیں ہے۔ جو کچھ نیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ تو زیادہ اگر نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دن مسٹ، کوئی بھی دن آپ رکھ سکتی ہیں، خواہ وہ جمعے کا دن ہو، سنڈے کا دن ہو، کوئی بھی ایک ایسا دن جب آپ کو وقت ملے اور آپ اس وقت کے لیے اس وقت میں آئیے، واک کیجئے۔ اور جب آپ واک کر رہی ہوں گی، نئے نئے منظر دیکھیں گی، نئی نئی چیزیں آئیں گی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں زندگی میں کچھ تبدیلی بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ واک کرتے کرتے مختلف لوگوں کو دیکھیں گے، فیملیز کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت خاص ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں وقت نکال کے جب آپ اس طریقے سے آپ آنا شروع ہو جائیں گے، یقین کیجئے کہ آپ آنے والے ہفتے کے لیے فریش ہو چکے ہوں گے۔ یہ آپ ایسا کر کے بھی دیکھ لیجئے، اور ایسا کرنے سے یقین کیجئے کہ بہت سی بیماریاں جیسے کہ ڈپریشن، انزائٹی اور ڈائبٹیز، شوگر کے مریض، اس طرح کے کسی بھی قسم کے جو مریض ہوں گے، یقین کیجئے صحت پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا ان چیزوں کا۔ دوسرا ناظرین، ایک چیز جس کو ہم نہیں جانتے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہمارے جسم کو بنایا ہے، جب تک ہم اس کو کام میں نہیں لائیں گے، ورک آؤٹ میں نہیں لائیں گے، اس کے بغیر ہمارا جسم کیا ہے، وہ عادی ہوتا جاتا ہے۔ لیٹے رہنا، سست، ایکٹیویٹی میں کمی، پھر اس کے بعد یقین کیجئے یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو جوڑوں میں درد، پٹھوں میں درد، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے واک کریں گے، اور واک کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جوڑ، پاؤں کے جوڑ، گھٹنوں کے، ٹخنوں کے، جب یہ تمام کام کریں گے، ایکشن میں آئیں گے، انرجی بھی آپ کی یوز ہوگی، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اب آپ کے جسم میں زیادہ کام کرنے کی صلاحیت آ چکی ہے۔ ناظرین، ایک اور بات پہ بھی غور کیجئے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے، عام گھروں میں روزانہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بھی ٹینشنز، بچوں کے معاملات بھی، دیگر معاملات بھی، یہ سارے کی سارے جو چیزیں ہیں، یقین کیجئے کہ یہ ہمیں ہمارے جو سٹریس لیول ہوتا ہے مائنڈ کا، دماغ کا، اس کو یہ ہر وقت پکڑے رکھتی ہیں۔ کوئی نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جس سے ہمارے مائنڈ سٹریس رہتے ہیں۔ پھر فار ایگزامپل اگر گھر میں آپ کے لیٹ سے کہ اللہ نہ کرے کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، یا کوئی بچوں کی ٹینشنز ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے نکل کے
کچھ زندگی کے پل جب آپ اس طریقے سے آئیں گے، باہر آ کے واک کریں گے یا علیحدہ یعنی ایک نئے ماحول میں آ کے جب آپ اس طرح کے کام کریں گے، اس طریقے سے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں گے، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں انشاءاللہ، یقین کیجئے، آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہاں آج میرا ذہن فریش ہو گیا ہے۔ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کا وہ ٹینشن والا ماحول بھی ٹینشن میں نہیں نظر آئے گا، بہت سی اس میں تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں وہی بچے یا وہی معاملے جو گھر میں مطلب ٹینشن کے چل رہے تھے، جب آپ اس طریقے سے کچھ وقت باہر میں اپنے آپ کو دیں گے، یقین کیجئے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں اب مجھے، یعنی آپ خود سوچیں گے کہ اب بچوں سے بھی نہیں چلیں، جھگڑا کرنے کا فائدہ نہیں ہے یا اس طریقے سے، کیونکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ قدرتی عمل ایسا ہے کہ جب آپ ادھر آتے ہیں تو اس کے بعد یہاں آنے کے بعد مائنڈ جو ریلیکس ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، یہ مائنڈ کی جو ریلیکسیشن ہے، یہ ساری مین چیز ہے جو آپ کے اندر ایک چینج لاتی ہے، جس کو گڈ چینج کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا باقی جو جسمانی فائدے ہیں وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے زیادہ ایسے فائدے ہیں جو آپ کو جسمانی طور پر ہوں گے، جیسے کہ بلڈ شوگر لیول، خاص کر جو ڈائبٹیز والے ہیں، سب لوگ کہتے رہتے ہیں کہ شوگر کا کیا علاج ہے، شوگر کا علاج بتائیے۔ میں یقین کیجئے آج میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں، بہت فرینکلی بتا رہا ہوں، شوگر یعنی ڈائبٹیز کا علاج دنیا میں سب سے بہترین جو اس کا علاج ہے وہ واک ہی ہے۔ آپ جتنی واک کریں گے اتنا ہی آپ کے جسم کے اندر شوگر لیول کنٹرول رہے گا۔ آپ کے معدے کے مسائل، آپ کے کولیسٹرول کے مسائل، دل کے مسائل، اور اس کے علاوہ جو سٹریس، جو ذہنی تناؤ ہے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر ہی دیا۔ اس کے علاوہ پھر جو آپ کے جوڑوں کے درد وغیرہ کے مسئلے ہیں، وہ بھی سارے اسی سے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ کی زندگی میں ایک بہت اچھی چینج آ جاتی ہے، جو کہ آنی بھی چاہیے۔ یعنی گھروں سے نکلنا ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑی جس کو آپ ٹونک بھی کہہ سکتے ہیں، علاج بھی کہہ سکتے ہیں، یا جس مرضی آپ اس کو جس مرضی سینس میں لیجئے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ معلومات جو آلریڈی آپ کو معلوم ہیں، یقیناً آپ کی جو ہے وہ شاید بوسٹ کریں گی اس سوچ کو کہ آپ کہیں بھی جائیں، تھوڑا سا وقت بتائیں اور اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئیں، ایک اچھی تبدیلی لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔